الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت رحمة مهداة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. لائق سب تعظیم و تکریم قابل قدر اکابر علماء کرام بالخصوص مولانا جمال الدین صاحب، جلال الدین صاحب اور ان کے آل اولاد اور تشریف لانے والے مہمانان گرامی علماء کرام، قابل قدر بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اور اگر میری گفتگو سن رہی ہیں اور آواز پہنچ رہی ہے تو میری پردہ نشین مائیں، بہنیں اور بیٹی، اور یہ بھی میرا ایک تجربہ یا تجزیہ ہے کیونکہ 45 سال مجھے اس میدان میں ہو گئے ہیں. جہاں مستورات کا اجتماع ہو وہاں خاموشی نہیں ہوتی، یہ پکی بات ہے. اور اگر آپ کو کوئی یہ کہہ دے کہ 2 عورتیں کٹھی بیٹھی تھیں اور چپ بیٹھی تھیں، یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے. اور بھی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں تو میں ان سے درخواست کروں گا کہ میں نے چند منٹ گفتگو کرنی ہے، منٹ، گھنٹے بھی نہیں، چونکہ وقت ہے نہیں. حضرت نے بھی تشریف لانا ہے، پتوری صاحب نے بھی پڑھنا ہے، یہ سارا نظام بھی آپ کے سامنے ہے. اور میں بھی کل سے خانپور سے نکلا ہوں تو ابھی ظہر میں نے یہاں آ کر پڑھی ہے، پھر میں نے واپسی بھی جانا ہے. تو قابل قدر کو دوستوں اور بھائیوں، یہ جامعہ عثمانیہ ایک عظیم دینی درسگاہ ہے. اس درسگاہ کے ان بنیادی اینٹوں میں جب یہ لوگ پیدا نہیں ہوئے تھے، اب یہ اس کے وارث بھی ہیں، مالک بھی ہیں اور اپنے بڑوں پر یہ حکمران بھی ہیں. جب یہ نہیں پیدا ہوئے تھے تو اس وقت اس کی اینٹیں ہم نے رکھی. اور مجھے یاد ہے میں ابھی مولانا کو کہتے ہوئے آتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ میں مولانا شکور الدین پوری کے بیٹے کو اسلام آباد سے آپ کے اس جامعہ اسلامیہ کی سنگ بنیاد پر رات کو وہاں لے کے آیا تھا، نہر کے کنارے پر. ایسے اور اداروں میں انہوں نے پتہ نہیں کتنی بستیوں میں مجھے اس وقت پھروایا، کتنے قصبوں میں ہم لوگ گئے. کچھ حالات کی مجبوریاں ہوتی ہیں کہ حکومتوں نے مدارس پہ بڑا ظلم کیا، بڑا جبر کیا، بڑی پابندی لگائیں، اداروں کے اجتماعات ختم ہو گئے. کچھ حالات کے رخ بدل جاتے ہیں. مثلا ہمارے ہاں اب بعض کے رخ ختم ہو گئے. اب ہمارے ہاں ایک نیا فن ایجاد ہوا ہے جس کو نقابت کہا جاتا ہے. ہم اپنے اساتذہ سے سنتے تھے کہ پہلی سہ ماہی میں جب بچہ پڑھتا ہے تو استاد بھی سمجھتا ہے، شاگرد بھی سمجھتا ہے. دوسری سہ ماہی میں استاد کو تو پتہ ہوتا ہے، شاگرد کو پتہ نہیں ہوتا. اور آخری دنوں میں جب عبارت پتہ چلتی ہے تو پھر کسی کو پتہ نہیں ہوتا. تو تقریریں جب ہوتی تھیں یقیناً کچھ پتہ چلتا تھا کہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے. پھر نعت خوانیوں کا ایک دور آیا تو اس میں جو سنجیدہ بزرگوں کے کلام پڑھنے والوں میں سے میرے نزدیک ایک بھائی عثمان بھی ہیں، تو کچھ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کیا کچھ کہا جا رہا ہے. لیکن اب جو آخری دور آ گیا ہے الحمدللہ نہ سننے والوں کو پتہ چلتا ہے نہ کہنے والوں کو پتہ چلتا ہے. تو خدا کے لیے اپنے بزرگوں کی اس ترتیب کو ختم نہ کرو. جب سے آپ نے اس ترتیبوں کو ختم کیا ہے تو آپ اور ہم اسلام سے بہت دور چلے گئے، بزرگوں کی روایات سے دور چلے گئے، مساجد اور مدارس سے دور چلے گئے.
ہماری عبادات ختم ہو گئی، ہمارا اکابر کے طرز پر جو ایک انداز تھا وہ سارے کا سارا ختم ہو گیا۔ تو جامعہ عثمانیہ آپ کے ان دینی اداروں میں سے ایک اہم ترین ادارہ ہے۔ اس وقت بھی اس کی 6 شاخیں آپ کے قرب و جوار میں اور ضلع قصور میں مختلف مقامات، بلکہ ضلع ریون میں جائے قصور میں ہی ہے، تو یہ مختلف مقامات پر اس کی یہ شاخیں کام کر رہی ہیں۔ حضرت حاجی محمد سلیمان رحمہ اللہ، ان کے والد بزرگوار، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے کہ شاید کوئی مدرسے کا چوکیدار دروازے پر بیٹھ کر اپنے طالب العلموں اور مدرسے کے اساتذہ پر ایسی نگاہ نہیں رکھتا جیسی وہ اپنے ادارے کی چوکیداروں کی طرح بیٹھ کر دروازے پر بیٹھ کر ان بچوں پر، ان طلباء پر، اس عملے پر، ان کام کرنے والوں پر ان کی نظر ہوتی ہے۔ اور ان میں سے میں سمجھتا ہوں کسی کا کوئی کمال نہیں، یہ ان کی دعاؤں کے اثرات ہیں جو مرتب ہو رہے ہیں۔ میرا تو بیٹا ان پر بھی کچھ کلام لکھ کے لایا تھا، آپ کے عثمانیہ پر بھی، لیکن آپ کے نصیب میں نہیں ہے، انشاءاللہ نہیں سنائے گا وہ آپ کو۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک دینی ادارہ ہے، ہمیں ان مدارس نے ہمیں کیا دیا ہے، ان سے ہمیں کیا ملتا ہے۔ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ میں نے کتنے منٹ تقریر کرنی ہے، تاکہ پھر حضرت آ جائیں گے، پھر باقی لوگ، تاکہ میرا مضمون نہ رہ جائے۔ میں اپنی بات اتنے منٹوں میں سمیٹ لوں جتنے منٹ آپ مجھے دیں۔ 10 منٹ دیں گے تو میں 11واں منٹ نہیں کروں گا، 20 منٹ دیں گے تو 21واں منٹ میرا نہیں ہوگا، مجھے میرا ٹائم دے دیں۔ سوچ لیں۔ توجہ فرمائیں۔ قرآن مجید کے 4تھے پارے سے یہ آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے۔ قرآن مجید میں اس طرز کی 2 آیتیں اور بھی ہیں۔ پہلی آیت پہلے پارے میں ہے، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ دوسری آیت اس آیت قریب یہیں پر ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ تیسری آیت ہے سورہ جمعہ میں، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ ان 3 آیتوں میں حضور کی 3 شانیں بیان کی گئی ہیں، اور ان میں حضور کے آنے کا مقصد بیان کیا گیا۔ بس وہ میں سادے سے لفظوں میں، چونکہ میں وہ جوان عمر میں نہیں ہوں کہ جذباتی تقریر کر سکوں، اور پیدائشی طور پر میں سریلا نہیں ہوں کہ ترنم میں آپ کو کوئی گا کر سنا دوں، اس لیے میں نے سادہ سی باتیں کہنی ہیں۔ آپ سے اتنی درخواست ہے، سپیکر والا بھی اپنی آواز اتنی رکھے جو اس مجمع کو سمجھ جائے، تو میری بات کو غور سے سنیں گے تو میں اپنی بات آپ کے سامنے عرض کر سکوں گا۔ پہلی آیت ہے دعائے خلیل، جو ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی چوکھٹ کو پکڑ کر مانگی تھی، ربنا وبعث فیہم رسولا۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے مختلف مقامات پر امتحانوں میں آزمایا، اور سئلان ابراہیم کیف کنت خلیلا، حضرت ابراہیم سے پوچھا گیا آپ رب کے یار کیسے بنے؟ فرمایا بذلت نفسی للنیران ولدی للقربان مالی للزیفان قلبی للرحمن ہاں انا خلیل الرحمن۔ میرے رب نے مجھے اپنا جب خلیل بنایا تو مختلف امتحانوں سے گزارا، کہا خلیل جان پیش کر، میں نے اپنی جان آگ میں پیش کی، مال پیش کر، مہمانوں پہ قربان کیا، وطن پیش کر، گھر بار چھوڑ دیا، اولاد پیش کر، میں نے بچے کی گردن پہ چھری رکھ دی، دل پیش کر، مخلوق سے تعلق توڑ کے خالق سے جوڑ دیا۔ جب تمام امتحانوں میں کامیاب ہوا تو رب نے مجھے اپنا خلیل بنا دیا۔ علماء کہتے ہیں ابراہیم خلیل ہیں، حضور حبیب ہیں، مگر فرق یہ ہے خلیل اس یار کو کہتے ہیں جس سے پیار میں سب کچھ لے لیا جائے۔ تو میرا یار ہے، خلیل ہے، جان پیش کر، خلیل ہے، مال پیش کر،
खलील है, वतन पेश कर खलील है, औलाद पेश कर घरी खलील है, घर बार पेश कर खलील से लिया जाता है। और महबूब उसे कहते हैं जिसे मोहब्बत में दिया जाता है। जब आका की बारी आई तो आप मेरे महबूब हैं, हाथों को इकट्ठा करें, मैं आसमान पे बादल जमा करूंगा, आप चेहरे पे फेरें, मैं मी बरसाऊंगा, आप उंगली से इशारा करें, मैं चांद को टुकड़े करूंगा, आप दरख्तों को इशारा करें, जमीन को चीर के कदमों में भिजवाऊंगा, आप टूटे हुए बाजू पे हाथ फेरें, मैं तंदुरुस्त कर दूंगा, मैं निकली हुई आंख पे आप हाथ रखें, मैं उसे सही सालिम कर दूंगा, आप काबे की चौखट को पकड़ के मांगे, उमर को कलमा पढ़ा के आपके कदमों में भिजवा दूंगा। इब्राहीम की दुआ बन के हुजूर तशरीफ लाए। दूसरी आयत ने बताया कि हुजूर एहसान रब्बे जलील बन के आए हैं। अल्लाह का सबसे बड़ा एहसान जो रब ने हम सब पर किया वो हुजूर का वजूद है। मेरी तरफ तवज्जो करें, लाखों एहसान एक वक्त में इंसान पर है। आंखें न हो तो अंधे हैं, ज़बान न हो तो गूंगे हैं, हाथ पाँव न हो तो लूले लंगड़े हैं, दिल दिमाग न हो तो पागल हैं, अब्बा अम्मा न हो तो यतीम हैं, औलाद न हो तो लावलद हैं, ख़ानदान न हो तो बेताल्लुक़ हैं, रिश्तेदार न हो तो बेसहारा हैं, रोटी न मिले तो भूखे हैं, पानी न मिले तो प्यासे हैं, सेहत न हो तो बीमार हैं, ज़िंदगी न हो तो मुर्दा है। हम सारी चीज़ों में मोहताज हैं। आप हैरान होंगे कि हम इतने मोहताज हैं कि सूरज गुरूब हो जाए, आंख के बावजूद कोई चीज नजर नहीं आती। एक वक्त में करोड़ों नेमतें खुदा की इस्तेमाल करते हैं। ये अंधे बाजारों में भीख मांगते हैं, वो एक जुमला कहा करते हैं, आखे ते लाखे जे अख नहीं ते काखे नहीं। ये एक लफ्ज है उनका सादा सा। मेरे उस्ताद थे मौलाना मुफ्ती महमूद, मैंने उनसे बुखारी पढ़ी थी, सब कहो रहमतुल्लाह ताला। और ऊंची आवाज से कहो, और ऊंची आवाज से कहो, जिंदू की भी कदर करो, लेकिन जो चले गए ना उनकी कदर ज्यादा होती है। तो तवज्जो से मेरी बात को सुनिए। एक दफा मुफ्ती साहब ने हमसे सबक में पूछा, आंख बड़ी नेमत है या कान? बोलो भाई, आंख या कान? आंख ना हो तो अंधे, आंख ना हो तो काबतुल्लाह नहीं नजर आता, आंख ना हो तो रोज़े रसूलुल्लाह नहीं नजर आता, आंख ना हो तो काबत बैतुल्लाह नहीं नजर आता, आंख ना हो तो कलामुल्लाह नहीं नजर आता, आंख ना हो तो अल्लाह नहीं नजर आते। तो कौन सी नेमत बड़ी हुई? आंख। हमने भी यही कह दिया, आंख। जवाब ही यही है। लेकिन मुफ्ती साहब ने फरमाया, आंखों से हजारों नाबीने कुरान के हाफिज हैं। आपके यहाँ भी होंगे, आपके मदरसों में भी होंगे, आपके पास रहे भी होंगे। कारी फतेह मोहम्मद पानीपती बहुत बड़ा दुनिया का कारी था, मक्के के हरमैन के अइम्मा का उस्ताद था, दोनों आंखों से नबीना थे। कारी हनीफ मुल्तानी पूरे मुल्क में वाज़ो नसीहत और तकरीर करते थे, दोनों आंखों से नबीना थे। आपके यहाँ फैसलाबाद के करीब फ्लोर एक मदरसा है दारुल उलूम रब्बानिया, वहाँ के एक शेखुल हदीस गुजरे हाफिज नज़ीर अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मदनी के शागिर्द थे, देवबंद के फाजिल थे, दोनों आंखों से नाबीने थे और बुखारी पढ़ाते थे। तो आंखों से नाबीने हाफिज मिलेंगे, आंखों से नाबीने कारी मिलेंगे, आंखों से नाबीने आलिम मिलेंगे, आंखों के से नाबीने मुबल्लिग मिलेंगे, आंखों से नाबीने दाई मिलेंगे। एक आदमी बहरा दिखा दो, कान न हो और वो बोलता हो, कान न हो और वो कुरान देखता हो, पढ़ता हो, कान न हो और कुरान समझता है या समझाता हो, तो कान उससे भी बड़ी नेमत। हर नेमत से बड़ी है, लेकिन उन सब नेमतों में सबसे बड़ी नेमत ये है कि अल्लाह फरमाते हैं, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, ईमान वालों मेरा तुम पर सबसे बड़ा एहसान ये है कि मोहम्मद महबूब मेरे हैं, प्यारे मेरे हैं, लाडले मेरे हैं, संवारे मैंने हैं, सिंगारे मैंने हैं, हसीनों में आसन मैंने बनाया, जमीलों में अजमल मैंने बनाया, शरीफों में अशरफ मैंने बनाया, फाजिलों में अफजल मैंने बनाया, कामलों में अकमल मैंने बनाया,
सैयदुर रसूल मैंने बनाया, कायनात का सरदार मैंने बनाया। एहसान तुम पर है कि महबूब मेरा था, हवाले तुम्हारे कर दिया है। एक हदीस में आता है कि हुजूर ने फरमाया अना हज़्ज़ुकुम मिनल अंबिया व अंतुम हज़्ज़ी। कस्साम अज़ल ने जब कायनात में तकसीम की, नबी भी बांटे, उम्मतें भी बांटी। ये आदम की उम्मत, ये नूह की उम्मत, ये इब्राहीम की उम्मत, ये इस्माइल की उम्मत, ये यूसुफ की उम्मत, इस उम्मत का नबी याहया, इस उम्मत का नबी ज़करिया, इस उम्मत का नबी इलियास, इस उम्मत का नबी मूसा, इस उम्मत का नबी हारून। नबी भी तकसीम, उम्मतें भी तकसीम। फरमाया जब तुम्हारी और मेरी बारी आई, अना हज़्ज़ुकुम मिनल अंबिया व अंतुम हज़्ज़ी। 1,24,000 नबियों में से खुदा ने मुझे चुन के तुम्हारे हिस्से में रख दिया, और 1,24,000 उम्मतों में से रब ने तुम्हें चुन के मेरे हिस्से में रख दिया। इस रब की इस नेमत का शुक्र कायनात में कोई नहीं। जितना शुक्र करो उतना कम है कि हमें उस नबी का उम्मती बनाया जिसके सदके से इतनी चीजें मिली जो पहली उम्मतों के तसव्वुर में नहीं थी। उनकी वजह से हमें कुरान मिला, उनकी वजह से हमें ईमान मिला, उनकी वजह से हमें शरीयत मिली, उनकी वजह से हमें दीन मिला, उनकी वजह से हमें इंसानियत मिली, उनकी वजह से हमें वजूद मिला, उनकी वजह से हम पता नहीं कितने ऐबों के बावजूद, वो उम्मतें रात को गुनाह करती थीं, सुबह पेशानी पे लिखी हुई होती थी। उन उम्मतों की हालत ये होती थी कि अल्लाह माफ़ फरमाए कि अगर उनसे किसी किस्म की कोई गलती हो जाती थी तो उस गलती को या मस्जिद के अलावा और किसी जगह पर उनकी नमाज नहीं होती थी, उनकी जनाब कुर्बानी कबूल नहीं होती थी जब तक उनको बाहर जाकर पहाड़ पे न रखें, आसमान से आग आकर न खा जाए। अल्लाह ने वो सारी नेमतें इस अंदाज से इस उम्मत को दी कि आदमी हैरान हो जाता है कि सारी कायनात में इतनी नेमत खुदा ने किसी को नहीं दी जो नेमत मोहम्मद करीम हमें अता फरमा दी है। अब इस महबूब नेमत के मिलने पर हमें क्या शुक्र अदा करना है? तवज्जो मेरी तरफ। तीसरी आयत मैंने पढ़ी, हुवल्लज़ी बाअस फ़िल उम्मिय्यीना रसूला। ये आखिर में 28वें पारे में सूरह जुमा में पहली आयत ने बताया दुआए खलील हैं, दूसरी आयत ने बताया हुजूर एहसान रब्बे जलील हैं, तीसरी आयत ने बताया हुजूर अल्लाह के वजूद की दलील हैं। बात को समझो, समझाने के लिए कहना चाहता हूं, तवज्जो करेंगे तो समझ आएगी। रब को समझना कि अल्लाह कौन है किसी के बस की बात नहीं। जाहिर है ना नजर आता है, ना हम उसको देख सकते हैं, ना हम उसको सुन सकते हैं, ना हम तक हमारी उस तक कोई रसाई है, ना हमें उसकी कोई पहचान है। उसको कैसे पहचाने? अल्लाह कहता है मुझे पहचानने के लाखों जरिए हैं, उनमें से फी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, तुम्हारा अपना वजूद मेरे रब होने की अलामत है। कभी सोचा गंदे से पानी के कतरे पर इंसान का इतना खूबसूरत नक्शा किसने बनाया? देखने को आंखें किसने बनाई? छूने को हाथ किसने बनाए? चलने को पाँव किसने बनाए? सोचने को दिमाग किसने बनाया? हरकत का ये दिल किसने बनाया? इस निज़ाम कायनात को किसने बनाया? ये मुझको और आपके बच्चे किसने दिए? बीवी किसने दी? ज़मीन आसमान चांद सूरज सितारे किसने बनाए? ये सब उसकी कुदरत की शाकारी हैं। कभी ये बूढ़े बाबे सारे बैठे हैं, कोई बता सकता है ये काले से सफेद कब होता है? कोई बता सकता है ये नाखून कब बढ़ता है? कोई बता सकता है? हम तो इतने कमजोर हैं कि अपने आप को नहीं समझ सकते, अंदर के अपने निजाम को नहीं समझ सकते। उसने तो पूरी कायनात को बना दिया है। अल्लाह कहता है इस पूरी कायनात को देखकर मुझे समझो। अगर ऐसे भी मैं समझ नहीं आता तो फिर खुदा ने एक दलील दी
اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے، وہ یہ کہ ہوالذی بعث فی الامیین رسولا، میرے رب ہونے کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ میں وہی رب ہوں جس نے تم امیوں میں، ان پڑھوں میں، عربیوں میں، اجمیوں میں، انسانوں میں، جاہلوں میں اپنا محبوب رسول بھیج کر اپنی پہچان کروائی۔ یعنی میرے پہچاننے کا سب سے بڑا ذریعہ میرا محبوب محمد کریم ہے۔ مصطفیٰ کو دیکھ کر مجھے سمجھو کہ میں کیسا ہوں۔ ایک اور جملہ کہتا ہوں، ان کا حسن دیکھ کے سمجھو یہ اتنا حسین ہے، وہ کتنا حسین ہوگا، اس کے اتنے کمال ہیں، اس کے کتنے کمال ہوں گے، یہ اتنی عظمتوں والا ہے، وہ کتنی عظمتوں والا ہوگا، یہ کتنے اس کے قرب والا ہے، وہ کتنی کا اپنی عظمتوں اور قربتوں کا مالک ہے، وہ کیسا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے پہلے اس کو سمجھو، جس نے مصطفیٰ کو سمجھ لیا اس نے خدا کو سمجھ لیا۔ رب تک پہنچنے کا سب سے بڑا ذریعہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے فرمایا ہوالذی بعث فی الامیین رسولا۔ میری طرف دیکھو، ایک بات سمجھا رہا ہوں۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی تقریروں میں ایک جملہ کہتے تھے کہ میں جب محبوب کے کمالات دیکھتا ہوں، معجزات دیکھتا ہوں، صفات دیکھتا ہوں، خصوصیات دیکھتا ہوں، تو پھر سوچتا ہوں کہ عطا اللہ شاہ میں اس کو خدا نہ کہوں۔ فتویٰ نہ لگا دینا مفتی صاحبان جتنے بیٹھے ہیں، آج کل 1 سال والے مفتی ہوتے ہیں، 1 سال پڑھا وہ مفتی اعظم بن گیا۔ پرانے زمانے میں 60 70 سال ایک مدرسے میں رہ کے پڑھ کے پڑھا کے بابے بن جاتے تھے، پھر ان کے فتوے کی اہمیت ہوتی تھی، وہ سپریم کورٹ میں بھی چیلنج نہیں کیا جا سکتا تھا۔ جو ہم مفتی ہیں آج کل، ان سے کوئی فتویٰ بھی پوچھ رہے تو کہتے چاہونے جامعہ شرفیہ استاد جی کو پوچھ کے دستا ہوں۔ آج کل ہمارا علم یہ ہے، تو اس لیے کہتا ہوں فتویٰ نہ لگانا، میری بات سمجھ رہا۔ شاہ جی کہتے تھے کہ جب اللہ کی محبوب کے کمالات کو دیکھتا ہوں، کیا میری طرف دیکھتا، یوں کیا چاند ٹکڑے ہو گیا، یوں کیا تو مل گیا۔ اب اس کو ٹکڑے کرنا اور جوڑنا رب نے بنایا ہے، وہی کر سکتا ہے، وہ جوڑ سکتا ہے۔ تو حضور نے توڑ بھی دیا، جوڑ بھی دیا، وہ بھی تو یہی کرتا ہے نا۔ غور سے بات کو سمجھنا۔ نابینا آیا ہے، یوں ہاتھ پھیرا ہے، آنکھیں آ گئی ہیں، وہ بھی تو اندھوں کو آنکھیں دیتا ہے نا۔ گونگا آیا ہے، اس کو زبان مل گئی ہے، پتھر کلمہ پڑھ رہے ہیں، بندے تو بندے رہے۔ بھئی وہ بھی تو یہی کرتا ہے کہ گونگوں کو زبانیں دیتا ہے۔ اس نے ہاتھ پھیرا ہے، یہ صحیح سالم ہو گیا ہے، وہ بھی تو یہی کرتا ہے، مریضوں کو شفا دیتا ہے۔ اب بخاری کا جملہ سننا ذرا سمجھنے کے لیے۔ بخاری کہتے ہیں جب میں یہ خوبیاں دیکھتا ہوں، نگاہ دیکھتا ہوں، زبان دیکھتا ہوں، ہاتھ دیکھتا ہوں، پاؤں دیکھتا ہوں، پھر معجزات دیکھتا ہوں، کمالات دیکھتا ہوں، تو پھر سوچتا ہوں کہ بخاری اس کو خدا کہوں، کیونکہ ہمارے ہاں خدا کو سمجھنے میں غلط فہمی بھی لوگوں کو یہی لگی ہے، بھئی ایک کم شاید رب بھی کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا، اس لیے یہ رب ہے۔ فرمایا مگر جب اس محبوب کو دیکھتا ہوں جو حسینوں میں احسن ہے، جو جمیلوں میں اجمل ہے، جو شریفوں میں اشرف ہے، جو فاضلوں میں افضل ہے، جو کاملوں میں اکمل ہے، جو سید الرسل ہے، جو ہادی سبل ہے، جو مولائے کل ہے، جس کی تاجر پہ نظر پڑے تو صدیق بنے، تلوار اٹھا کے آنے والے پہ نظر پڑے تو عادل بنے، دولت مند پہ نظر پڑے تو ذوالنورین بنے، کھیلتے بچے کو دیکھے تو حیدر قرار بنے، یمنی کو دیکھے تو ابو ہریرہ بنے، ابن مسعود کو دیکھے تو فقیہ امت بنے، ابن عباس کو دیکھے تو قرآن کا مفسر بنے۔ جو اتنی خوبیوں والا ہے، توجہ سے دیکھ سمجھنا۔ فرمایا اگر میں رب تمہیں ایسے نہیں نظر آتا، سمجھ آتا،
تو اللہ کہتے ہیں مجھے سمجھنے کے لیے میں اپنا محبوب تمہیں دے رہا ہوں، پھر اس کو معجزات دے رہا ہوں، اس کو کمالات دے رہا ہوں، اس کو حسن و جمال دے رہا ہوں۔ اس کا حسن دیکھ کر، اس کے معجزے دیکھ کر، اس کے کمال دیکھ کر پھر تو مجھے سمجھو کہ جس نے ایسا محمد بنایا ہے اس کا رب کیسا ہوگا۔ شاہکار دست قدرت ہے جمال مصطفیٰ، چشم عالم نے نہیں دیکھی مثال مصطفیٰ۔ بھئی ساری کائنات ایک طرف ہو جائے، پیغمبر کے حسن و جمال کی مثال نہیں مل سکتی۔ جب محبوب اتنے حسین ہیں تو اس کے بنانے والا کیسا ہوگا۔ تو ان 3 آیتوں سے 3 عظمتیں ظاہر ہوئی۔ پہلی آیت نے بتایا حضور دعائے خلیل، دوسری آیت نے بتایا احسان رب جلیل، تیسری آیت نے بتایا خدا کے وجود کی دلیل۔ اب اگلی بات آقا آئے کس لیے؟ صرف اس لیے کہ وہ پیدا ہوں اور ہم ان کی پیدائش منا لیں، صرف اس لیے کہ ہم تقریروں پہ بیٹھیں اور 600 شعر پڑھ کے آپ سے معذرت کے ساتھ شعر پڑھ کے لوگوں کو کبھی آنکھوں کا حسن، کبھی ہاتھوں کا حسن، کبھی پاؤں کا حسن مجھ سے بھی سنے تو 3 گھنٹے میں بھی اس پر گفتگو کر سکتا ہوں۔ خود حسان کے 2 شعر ہیں، میں ان پر گفتگو کرنے بیٹھوں تو مغربی دن ہو جائے گی۔ لیکن یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جو کہی تو جا سکتی ہیں، بتائی تو جا سکتی ہیں، لیکن بنائی نہیں جا سکتی، عمل نہیں کیا جا سکتا۔ ولادت کا تذکرہ تو ہو سکتا ہے کہ پیر کا دن تھا، ربیع الاول کا مہینہ تھا، 2 یا 8 یا 12 یا 9 جو بھی تاریخ کتابوں میں متعین ہے وہ تاریخ تھی، فجر کا وقت تھا، مکے کی دھرتی تھی، حضرت عبد المطلب کی حویلی تھی، عبداللہ کا گھر تھا، آمنہ کی جھولی تھی، صبح کا وقت تھا، حضور کی ولادت با سعادت ہوئی، کسریٰ کے کنکرے گرے، روم کے محلات نظر آئے، روم و ایران کی سلطنتوں میں تہلکہ مچا، شام کے محلات نظر آئے۔ یہ بتایا تو جا سکتا ہے لیکن ایسا کسی کا میلاد ہو نہیں سکتا۔ تو یہ بھی بتا دیا، میں بھی بتا رہا ہوں، آپ کو یہ بھی بتا دیں گے، علماء بھی بتا دیں گے، اور بھی کئی لوگ بتا دیں گے، تو آپ نے میلاد منا لی، یعنی بتا دی۔ صورت بھی بتائی جا سکتی ہے، بنائی نہیں جا سکتی۔ جیسی آنکھیں حضور کی تھیں جسے رب نے بنا کے ما زاغ البصر کہا، کوئی بنا کے دکھائے۔ جیسے ہونٹ محبوب کے تھے، شفتین خدا نے کہا، ایسے کوئی بنا کے دکھائے۔ جیسے ہاتھ آقا کے تھے کہ جس کو اللہ نے وما رمیت اذ رمیت کہا، ایسے کسی کے کوئی ہاتھ بنا کے دکھائے۔ تو نہ صورت کی کوئی شبیہ دنیا میں ہو سکتی ہے، نہ ولادت کی شبیہ ہو سکتی ہے۔ یہ تو ان کی خوبی تھی، ہم ان کا تذکرہ کر کے دل کو تسلی اور جلا تو دے سکتے ہیں، مگر آخرت کی نجات ان دونوں کے تذکرے میں نہیں ہے۔ بڑے حوصلے سے کہہ رہا ہوں، پوری توجہ سے بتا رہا ہوں۔ آخرت کی نجات ہے پیغمبر کی تیسری چیز جس کو سیرت کہا جاتا ہے، اور وہی سیرت ان آیتوں کے آخر میں ہے کہ یتلو علیہم آیات۔ پیغمبر نے پہلا کام یہ کیا کہ لوگوں کو قرآن پڑھ پڑھ کے سنایا، قرآن کی تلاوت کی ہے۔ آپ نے ایک ایک رکعت میں 6 پارے قرآن پاک کی تلاوت کی ہے۔ آپ کے پاؤں پر ورم آ جاتا تھا، کہا جاتا تھا محبوب اتنا پڑھتے ہیں؟ فرمایا فلا اکون عبدا شکورا، جس نے یتیم کے سر پر نبوت کا تاج رکھ کے کائنات کا وارث بنایا، میں اس کا قرآن نہ پڑھوں۔ صدیق کی کیفیت یہ تھی کہ دکان پر بیٹھ کے قرآن پڑھتے تھے۔ شام کو پہلے ہی دن 6 جلیل القدر صحابہ جو 10 مبشرہ میں شامل ہوئے ان کو کلمہ پڑھا کے لے آئے کہ محبوب آج کی پونجی یہ ہے، میں پڑھتا رہا، یہ سنتے رہے، اس کلام کی تاثیر ہے کہ آپ کے